السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو آج کے اس ویلاگ اور اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو خبریں ہی دیتا رہتا ہوں، تو آج کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان نے کہا ہے کہ انڈیا سرحد پار دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ خبر کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سیکنڈ سیکریٹری محمد راشد نے ہندوستان کی جانب سے اسلام آباد کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے نئی دہلی پر سرحد پار دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام عائد کیا ہے۔ ہفتے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں انڈیا کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ انڈیا کو آزادی کے بعد سے اس چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ اس کا ایک ایسا پڑوسی ہے جو عالمی دہشت گردی کا مرکز ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے بڑے بین الاقوامی دہشت گرد حملوں کا سراغ ہی اسی ایک ملک تک پہنچتا آیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ وہ جو دہشت گردی کی سرپرست ریاستوں سے چشم پوشی کرتے ہیں وہ بالآخر دیکھیں گے کہ یہ انہی کے لیے وبال بنے گا۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ملک دہشت گردی کی سرپرستی کرتی ہیں وہ خود دہشت گردی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ انڈین وزیر خارجہ نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا جب جمعے کو وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اندیا دیا تھا کہ اسلام آباد ہندوستان سے تمام مسائل پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ تاہم وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان نے رواں سال مئی میں پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کی بجائے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور پاکستانی شہری علاقوں پر حملے کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ اپریل 2025 میں پہلگام حملے کو جواز بنا کر انڈیا نے 6 اور 7 مئی کو پاکستان میں حملے کیے تھے۔ اس کا اسلام آباد نے بھرپور جواب دیا اور انڈیا کے 6 طیارے مار گرائے۔ بعد ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں دونوں ملکوں میں 10 مئی کو جنگ بندی ہوئی۔ اسلام آباد پہلگام حملے میں ملوث ہونے کے الزام کی تردید کرتا آیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سیکنڈ سیکریٹری محمد راشد نے ہفتے کو اسلام آباد پر دہشت گردی کے انڈین الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا، آج ہمیں ایک رکن ملک کی مانوس بیان بازی پھر سننے کو ملی۔ جو کہا گیا اس کا اندازہ تھا، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، بیان بازی اور گمراہ کن معلومات پر انحصار کیا گیا اور الزامات ہمیشہ کی طرح حقائق سے مکمل طور پر خالی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے پاکستانی سفارتکار نے کہا کہ ہماری قربانیوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کی عالمی کوششوں کی قیادت میں ہم مضبوط ترین ستونوں میں سے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے الزامات بدنیتی پر مبنی ہیں جو اس ایک ملک کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں جو بدقسمتی سے پاکستان کا پڑوسی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ دہرانے کی کوشش کی تاکہ اسے سچ مان لیا جائے۔ پاکستان کے سیکنڈ سیکریٹری محمد راشد نے مزید کہا کہ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ بات زمینی حقائق سے بہت دور ہے۔ یہ ملک صرف دہشت گردی کا بار کا مجرم ہی نہیں بلکہ یہ پورے خطے میں دھونس جمانے والا ملک ہے۔ یہ ملک خطے کے لیے
عدم استحکام کی سب سے بڑی وجہ ہے، جس نے جنوبی ایشیا کو اپنے تسلط کے ارادوں اور انتہا پسند سوچ کے ذریعے یرغمال بنا رکھا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ انتہا پسند سوچ تقسیم اور دوسرے ملک کے شہریوں سے نفرت کو ہوا دیتی ہے۔ پس منظر کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک ان لوگوں کی صف میں شامل ہے جو غیر قانونی طور پر علاقوں پر قبضہ کرتے ہیں، شہریوں پر جبر اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جس کی مثال جموں و کشمیر پر ہندوستان کا قبضہ ہے۔ اس امداد دہشت گردی کی آڑ میں ماورائے عدالت قتل، من مانی گرفتاریاں، حراست، جعلی مقابلے کیے اور اجتماعی سزا دی جاتی ہے، یعنی کہ جعلی مقابلے کیے جاتے ہیں اور اجتماعی سزا دی جاتی ہے۔ پاکستانی سیکنڈ سیکرٹری نے مزید کہا کہ یہی ملک اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر اور باہر سرحد پار دہشت گردی کا مذموم جال اور خفیہ نیٹ ورک چلاتا ہے۔ اس کے پاس یہ ریکارڈ بھی ہے کہ اس کے خفیہ ادارے کے لیے کام کرنے والے بحریہ حاضر سروس افسر کمانڈر کلبھوشن یادیو کو پاکستان میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ وہ دہشت گردی اور تخریب کاری کے سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ محمد راشد کے بقول ہم نے پہلگام واقعے کے حوالے سے عجیب و غریب اور کھوکھلے دعوے سنے۔ یہ معمول بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے فوری طور پر پاکستان پر الزام لگا دیا جاتا ہے، شواہد، دلیل اور تفتیش کیے بغیر۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر سلامتی کونسل کے دیگر ارکان کے ساتھ مل کر پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ مزید یہ کہ پاکستان نے آزاد اور قابل بھروسہ تحقیقات کی پیشکش، لیکن یہ پیشکش صاف طور پر مسترد کر دی گئی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے آزاد اور قابل بھروسہ تحقیقات کی پیشکش بھی کی، لیکن ہندوستان نے وہ مسترد کر دی۔ حیرت کی بات نہیں کہ آج تک اس واقعے سے متعلق کوئی ثبوت اس ملک کی جانب سے شیئر نہیں کیا گیا۔ محمد راشد نے جنرل اسمبلی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کا رویہ بین الاقوامی قانونی نظام کے لیے ایک خطرناک مثال ہے۔ یہ ان ریاستوں کے لیے ایک نمونہ ہے جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنا چاہتی ہیں، سرحد سے باہر ٹارگٹ کلنگ کرتی ہیں، اپنے ہمسائیوں کو دھمکاتی ہیں اور کھلی جارحیت کی مرتکب ہوتی ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو ایسے غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ رویے کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میری مزید خبریں اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔